پھر علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ اور ظاہر فلسطین کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایسی صورتحال میں کہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، اسپتالوں تک کے اوپر بمباری ہوئی ہے، اسکول میں بچے پڑھنے کے لیے بچے نہیں ہیں۔ میں اپنے پاکستان کا ایک دل خراش واقعہ آپ کے سامنے رکھوں نا کہ جب اے پی ایس میں یہ ظلم اور بربریت ہوئی تھی، اس دن کو ہم آج بھی نہیں بھولے، اساتذہ کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، وہ جانیں بھی قیمتی تھی اور ان جانوں پہ لاکھوں سلام۔ مگر اب دیکھیے اس واقعے کے ذریعے مگر فلسطین تک نہ پہنچے تو پھر کہاں پہنچے کہ تمام اسکول ڈھا دیے گئے، اکثر و بیشتر بچے یا اساتذہ نشانے پہ رہے ہیں، اسپتال پہنچے ہیں زخمیوں کے تو وہاں ڈاکٹر اور مریض نشانے پہ رہے ہیں، یہاں تک کہ قبرستان تک پہ بمباریاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو مفتی صاحب، ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کیا کرے؟ دعا کرے، مسلح بچھائے؟ ظاہر یہ ضرور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی تسبیح، کوئی ایسے بات یہ ہمیں بتا دیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنا کردار کسی انداز میں تو ادا کر سکیں۔ مفتی سعید اکبر۔ جی اویس بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ظلم اور بربریت کی تو انتہا ہو چکی ہے، لیکن جو آپ نے دعا کے حوالے سے کہا ہے، دعا بھی برحق ہے، لیکن اگر فقط دعا پر ہی یہ بات منحصر ہوتی تو پھر کبھی بھی رب کائنات قرآن مجید کے اندر بار بار جہاد کا حکم نہ دیتا۔ یہ جہاد کا حکم بار بار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسان، جب ایسا وقت آ جائے تو تم نے حق کی خاطر گھر سے باہر نکلنا ہے، تم نے حق پھیلانے کے لیے اور حق کی خاطر تم نے اپنی جانیں بھی قربان کرنی ہے، ساتھ ساتھ تم نے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اگر ہم آج سے 1450 سال پیچھے چلے جائیں، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھیں تو حضور علیہ السلام بنفس نفسی خود چل کر میدان جنگ میں گئے، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی کی ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اس بات پہ بیٹھ جائیں کہ فقط ہم نے دعائیں کرنی ہیں، وہ تو قبول کرنے والا ہے، لیکن ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم عملی میدان میں آئیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے ایک بات کہی تھی وقفے سے پہلے، آپ نے سوال پوچھا تھا کہ پھر بحیثیت علماء اور بحیثیت مشائخ پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے، اس ضمن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حدیث مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی، اس حدیث مبارکہ کے دوسرا جو سٹیپ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے برا کہو، ظلم ہو رہا ہو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ ہم فلسطین جا تو نہیں سکتے، لیکن تمام مشائخ، تمام پیران عظام، تمام علماء کا حق بنتا ہے کہ وہ یک زباں ہو جائیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جب کمیونٹی بنے گی، جب اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر غیروں کو بھی پتہ چلے گا کہ مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو درد ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو احساس ہو رہا ہے۔ لیکن ظلم یہ بن چکا ہے اویس بھائی کہ آج اگر مجھے کانٹا چبھتا ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے، دوسرے بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان اور بالخصوص انسانوں کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ بن رہا ہو، مسلمان اور انسان ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہے ہوں، تو پھر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں کھلے میدان میں آنا چاہیے اور ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے جتنا بھی وہ کر سکتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، ہر بندے کا حق ہے کہ اپنا حصہ ڈالے۔